اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خدا ان سے کہا ہے تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا، میرے حصے کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ جریب میرے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا کلام، پیار بھرا کلام۔ اس میں خدا ان کی محبت کی دعوت ہے، اور اس میں زندگی کو تبدیل کر دینے کی طاقت ہے۔ اسے انجیل کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوشی کی خبر تمام دنیا کے لیے۔ مژدہ ہے، خوشخبری ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ اسے سنتے سنتے آپ کا دل کہے یہ تو خدا کی پیار کی آواز ہے، ارے وہ تو مجھے آواز دے رہا ہے، اور آپ کا دل خوشی اور اطمینان سے لبریز ہو، ایک نئی امید آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے، اور آپ یہ کہیں اچھا ہوا میں نے خدا ان کا کلام سن لیا، اچھا ہوا میں نے خدا ان کی بات مان لی، جو کچھ میں نے مانگا تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ خدا کا بہت شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے۔ مجھے یقین ہے، اپنی زندگی میں اس بات کا یقین ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھوں، وہ مجھ سے بات کرے، پھر مجھے حکم دے کہ کسی اور تک اس بات کو پہنچا دے۔ بس یہی خدمت ہے۔ بہت خوش ہوں، بہت شکر گزار ہوں، خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے جو سنتے ہیں، اور وہ بھائی بہن جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، سب عزیز ہیں، سب خدا ان کے پیارے ہیں، سب بیش قیمت ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں ان چینلز کے لیے جو ان پروگرامز کو لے کر، کلام کو لے کر نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا شکر گزار ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے
جن کے کلام کو میں سنتا ہوں، جن کی گواہیوں کو میں سنتا ہوں، وہ میری خوراک ہیں۔ خدا کے حضور دعا ہے کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس سے آپ کی زندگی میں ایک نئی امید اور نئی طاقت آپ کو نصیب ہو۔ کیونکہ بہت ایسے بھائی بہن ہیں، خدا کے بندے ہیں تمام دنیا میں، جو چلتے چلتے گر پڑتے ہیں، بہک جاتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر جا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب ان کے قدم ایسی راہ پر چل پڑے ہیں جہاں پر اب وہ حیران ہے کہ میرا تو سبھی کچھ لٹ گیا، میں اچھا اس راستے پر آیا، میرا تو راہ ہی کچھ نہیں، اب میں واپس کیسے جاؤں؟ کیا جا سکتا ہوں؟ کیا خدا مجھے قبول کرے گا؟ تو میری پیاری بہن، قیمتی بہن، پیارے بھائی، دیکھو آج کا کلام آپ سنیں گے تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو خدا خود استعمال کرے گا، اس کا پاک روح۔ میں نہیں کر سکتا وہ کام، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں، یاد دلا سکتا ہوں، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ خدا کرے گا اور آپ کو بتائے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں ہاتھ کی بات ہے، ایک کام وہ ہے جو آپ کے لیے ممکن ہے اور وہ خدا چاہتا کہ آپ کریں، ایک کام ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، خدا یسوع کر سکتا ہے، وہ خود کر دے گا آپ کے لیے۔ تو جب کچھ ہو جائے گا تو پھر خدا کا شکر کرنا اور کسی اور کو بھی بتانا، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا ہے، اپنے لیے خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں جب گر جاتے ہیں، جب بھٹک جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، امثال کی کتاب میں، جو ایک بڑے دانا آدمی نے لکھی، بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد لکھی، ہوش میں آنے کے بعد لکھی، سلیمان بادشاہ نبی، اس نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ موت کی راہ ہے، جب آخر ہوتا تو وہ ایک راستہ پھٹتا ہے، بہت سے راستوں میں پھٹ جاتا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے۔ اب وہ جو چل پڑا اس راستے پر جو سیدھی معلوم ہو رہی تھی، اب اسے ہوش آ رہی کہ میں کہاں آ گیا، کہاں جا رہا ہوں، تو اس راستے پر جائے گا تو یہ بھی موت کا راستہ، یہ ہر راستہ جو وہ چنے گا اس کے بعد ہر راستہ اس کو وہیں لے کے جا رہا جہاں تباہی اور بربادی ہے۔ اب کیا کرے؟ کیسے واپس جائے؟ دیکھو ایک بڑی پیاری دعا ہے جو آپ نے سنی زبور 16 میں، اور وہاں پر 16ویں زبور میں اتنا پیارا یقین اور اتنا پیاری امید ہے، خدا کرے وہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ کو اچانک وہ راستہ دکھائی دے، لوٹ آنے کا راستہ ایک دم نظر آ جائے، اوہ یہ ہے راستہ، اور پھر آپ دیر نہ لگائیں، جیسے خدا کے کلام میں بتایا گیا، وہ بھی امثال میں بتایا گیا کہ میں نے دیر نہیں لگائی، پھر قدم موڑے، دیر نہیں لگائی، دیر نہ لگانا، آپ کو پتہ لگ جائے گا ابھی واپس کیسے آنا، کوئی انتظار کر رہا آپ کی پیار سے۔ لکھا ہے ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی مگر ہے نہیں، انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ دعا یہ کر رہا ہے وہ، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، ایک وہ راستہ ہے جو میں نے دیکھا اور چل پڑا اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، ایک وہ راستہ ہے جو وہ دکھا دے گا، آپ کو دکھا دے گا، مجھے دکھایا اس نے، اگر اس نے نہ دکھایا ہوتا تو آپ مجھے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ مالک تیرا شکر ہو، جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ میری کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، اس پر بھی تو رحم کر سکتے، دکھا دے کہ راستہ ہے، اس نے کہا ہے، اس کا نام یسوع ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، تو سڑک نہیں ہے کوئی، ارے وہ شخص ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ خدا کی شفقت ہے،
دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، میرے پاس واپس آ جا۔ تو وہ راستہ جو خداوند کا ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، دیکھیں گے خدا کے کلام میں میری کوئی بات سننے کے لائق نہیں ہے نہ، اس لیے تو میں آپ کو خدا کا کلام سناتا ہوں، اسے دھیان سے سننا چاہیے، ڈرنا چاہیے، حلیم ہو جانا چاہیے اس کے سامنے، دیر نہیں لگانی چاہیے، جیسا وہ کہتا ویسا کر لینا چاہیے۔ اس لیے لکھا اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، سخت دلی کا نتیجہ سخت بربادی ہے۔ ہوش میں اور گناہ نہ کرو، ایسا لکھا۔ تو نراش اور نا امید ہرگز نہ ہو میرے پیارے بھائی، خداوند ہے یسوع بچانے والا، عیسیٰ جیتے اسے کہتے ہیں، یسوع اس کا نام ہے، اس کا مطلب ہے بچانے والا۔ وہ بچانے والا کیا، وہ تو خود بچانے کے لیے نجات ہے، وہ خود نجات ہے، وہ چھٹکارا ہے۔ وہ کہتا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے، وہ تو ڈھونڈ رہا آپ کو۔ اگر میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، آپ بھٹک گئے، اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، ارے سب کچھ اس کے پاس، سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ رہا ہو نہ رہا ہو، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی دیتا ہے۔ میں روٹی کھاتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا مجھے تو دھکے کھانے چاہیے تھے، یہ کھانا تو نے مجھے دیا، تیرا شکر ہو۔ میں تو کئی دفعہ کھانا کھانے سے پہلے آنسو پیتا ہوں۔ میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، پیارے بھائی، بڑی خوشی کا موقع ہے آج، لوٹ آنے کا دن ہے۔ ارے جسے لوٹ لیا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، لوٹ آؤ، لوٹ لیا تمہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہے اس کا کوئی علاج؟ لوگ کہتے ہیں ہے کوئی علاج؟ اب ہاں ہے، کچھ راستہ ہے کہ میں واپس آ سکوں؟ بے شک ہے۔ کیا مجھے خدا قبول کرے گا؟ یا وہ تو انتظار کر رہا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ کہیں لکھا ہوا ہے، لو سنو پھر میرے ساتھ، دیکھو یہ یسایہ نبی کی کتاب ہے، آپ کے پاس بائبل ہے؟ آپ پڑھتی ہیں پیاری بہن، پیارے بھائی؟ نہیں پڑھتے؟ کوئی بات نہیں، آپ سنو، کیونکہ جب وہ آپ کو نئے راستے پہ چلائے گا تو آپ کو بھوک لگنے لگے گی، کلام کی بھوک لگے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پاکرو سکھانا شروع کر دے گا۔ لیکن سنو، دیکھو کیسی پیاری بات ہے، یہ 30واں ادھیائے ہے، 30واں چیپٹر، یسایہ نبی کی کتاب، 30واں باب، 15ویں آیت۔ ایسے لکھا، خداوند یوں فرماتا ہے، واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ آ جاؤ پاس، بیٹھو بیٹھو میرے پاس، سنو میں تم سے کیا کہوں گا، خاموش بیٹھ جاؤ، دیکھو میں بات کروں گا تمہارے ساتھ۔ اتنا پیار کرتا ہے وہ، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ خاموش بیٹھنے میں اور مجھ پر بھروسہ کرنے میں تمہارا کچھ جائے گا نہیں، تمہیں طاقت مل جائے گی۔ ارے دوسروں نے لوٹ لے تمہاری طاقت، محبت کی باتیں کرنے والوں نے تمہاری عصمت لوٹ لی۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں قوت دے دوں گا، نئی طاقت دے دوں گا۔ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، خدا کہتا ہے پر تم نے نہ چاہا۔ لیکن آج آپ کہو نہیں میں چاہتی ہوں، نہیں میں آج چاہتا ہوں، خدا میں چاہتا ہوں، میں آنا چاہتی ہوں۔ تو دیکھو کیا وعدہ ہے، تو بھی 18ویں آئے تھے، تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ آگ جلا کے نہیں بیٹھا ہوا کہ تمہیں اس میں جھونک دے گا، ترازو لے کر نہیں بیٹھا ہوا کہ دیکھتے اس کے پاس نیکی کتنی ہے۔
ارے کس کے پاس؟ لوٹ آنے والے کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، وہی تو آئے گا جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ یہ تو دعوت ان کے لیے جن کے پلے ہے کچھ نہیں، سوائے بربادی کے انہوں نے کچھ نہیں کمایا ہے، سوائے شرمندگی کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا دے دیں گے اسے؟ ترازو میں کیا اترے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے لیے دعوت ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو تڑپ رہی ہے ان کے لیے جن کی طرف کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جنہیں خود اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، جو یہ کہتے ہیں ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، جو ایوب کی طرح کہتے ہیں مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ ان کا منتظر ہے وہ۔ ایک جگہ کہا میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، تو ڈرتی ہے تو ڈرتا میرے بیٹے، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ ارے تو دیکھنا تو میری آنکھوں میں تیرے لیے کتنا پیار ہے۔ یہ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے اور جس کی آنکھوں میں لوگوں نے آنسو دیکھے ہیں۔ جب وہ منتیں کر رہا تھا، ارے توبہ کر لو، ارے آ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، ہائے تم نے نہ چاہا، مرغی کی طرح میں نے بچوں کی طرح تمہیں جمع کرنا چاہا، آفت اور مصیبت آنے والی ہے، تم نے نہ چاہا۔ لازر کی قبر پر جب اس نے مریم اور مارتا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے ارے دیکھو وہ تو رو رہا ہے، وہ کہہ رہا میرے پاس آ جا، میں قہر کی نظر نہیں کروں گا، لوٹا میرے پاس، آ جا میری بیٹی، آ جا میرے بیٹے، جو کچھ جہاں بھی ہے تو آ جا، آ جا، اٹھ جا میری بیٹی، اٹھ جا۔ اس طرح ترلے کرتا ہے خداوند۔ یہ وہ خداوند ہے جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا گناہ گاروں کے لیے، ان کے لیے جنہیں سب لوگ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، اسے دور کرو، ہاتھ مت لگانا مجھے، ان کے لیے دعوت ہے، اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں۔ تو ابھی خداوند تم پر رحم مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، اور تم اور بلند، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے، مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، بلند ہو جائے گا تاکہ تمہیں دکھائی دے کہ وہ رحم کرنے والا میری انتظار کر رہا ہے، نظر آ جائے، اتنا بلند ہوگا کہ اچھی طرح نظر آ جائے، ارے دیکھو اس کی آنکھوں میں قہر نہیں، مہر ہے، تیری بربادی پر اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، ارے دیکھ تو لے اس کی طرف بھی دیکھ، جنے کس کی طرف دیکھ کے دکھ کمایا ہے، ایک دفعہ اس کی طرف بھی دیکھ۔ کیسی منت کروں میں تیرے خداوند پاک روح، تو بات کر سننے والے سے، تو بات کر، کوئی بچ جائے، کوئی لوٹ آئے، تاکہ آسمان پر خوشی منائی جائے۔ 44واں باب دیکھیے ذرا، یہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یسایہ کا 44واں باب ہے۔ دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پر، لوٹ آنے والے کے لیے کتنی پیاری امید ہے، کیا کیا تیاریاں کر رکھی اس نے۔ لکھا میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند، تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور میں نے جان دی ہے تیرے لیے۔ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا، ابھی مت پوچھ، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک دفعہ آ تو جا، جب میں تجھے بچا لوں گا، تیری زندگی کو بدل دوں گا، تیری عقل کھول دوں گا، تجھے ایک نئی عقل دے دوں گا، معرفت کے خزانے تیرے دے، تب تیری سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، تب تجھے پتہ لگے گا صلیب پر میں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، تب پتہ لگے گا، کیونکہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مرا۔ کہ خدا کی محبت کی پہچان ہو جائے گی تجھے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے،
تاکہ تجھے گناہ سے بچا کے ایک نئی زندگی میں ایک نئے راستے پر ڈال دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، لوگ کہیں گے اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ میں لوٹ آنا چاہتی ہوں خداوند، میں لوٹ آنا چاہتا ہوں، مگر کیسے؟ سارے شک شکوک جانے دو، اپنا انصاف خود مت کرو، مت کہو کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ اب تیرا بیٹا کہلاؤں، مت کہو۔ دیکھو خدا یسوع مسیح نے کہانی سنائی تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ خدا گناہ گار کو کس قدر بچانا چاہتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس نے کہا ایک آدمی تھا، اس کے دو بیٹے تھے، اور اس نے کہا، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچاتا مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا۔ بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور ملک میں روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ جب سب خرچ کر چکا تو وہاں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے باشندے کے ہاں جا پڑا، کسی کے ہاں چلا گیا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے کے لیے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا، چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ نہیں کہا اس نے مجھے نوکر جیسا رکھ لے۔ ایسا لگتا ہے باپ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہوگا، یہ مت کہے، خبردار جو ایسی بات کہی، تو بیٹا میرا، میں تجھے مزدور بنا لوں گا۔ حد ہو گئی، کیا سوچا تو نے اپنے آپ کو؟ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، جوتی پہناؤ، پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی منائیں، میرا یہ بیٹا مردہ تھا، زندہ ہو گیا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ کیا سیکھ سکتے اس بیٹے کے لیے جو لوٹ آیا؟ اسی کہانی میں کچھ ایسی باتیں ہیں، لکھا وہ ہوش میں آیا۔ خدا کرے آپ کو ہوش آئے، بے شک آپ کو نظر آ جائے کہ آپ نے خدا کی راہ کو چھوڑ کے اپنا کیا حال کیا ہے، لیکن ہوش میں آ کر ایک اور بات ہو کہ آپ کو یاد آئے۔ کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوتا ہے خدا کے بارے میں، یاد آ جائے، یاد آ جائے خدا کے کلام کی کوئی بات۔ اسے یاد آیا، میرے آپ کے گھر میں نوکروں کو بھی اتنی آرام سے روٹی ملتی، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہوش میں آیا، اسے یاد آیا، وہ گھر لوٹ آیا، بیٹھا نہیں رہا۔ کہا اس نے میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، لیکن اٹھا وہاں سے وہ، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، باپ منتظر ہے۔ ہوش میں آیا، اسے یاد آیا، وہ گھر لوٹ آیا، جو لٹ گیا تھا سب لوٹ آیا، بلکہ اسے باپ کا پیار پایا۔ سب سے قیمتی چیز اسے باپ کا پیار ملا۔ تو کیا کریں گے؟ ہوش، خدا کرے یہ کلام سن کے آپ کو ہوش آ جائے، خدا کرے یہ کلام سننے کے بعد کہ آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ آپ ہوش میں یاد کریں کہ خدا نے آپ کے ساتھ پہلے کتنی بھلائی کی تھی۔ اگر کوئی گر پڑا اس کو یاد آ جائے، وہ خوشی، وہ اطمینان اور وہ چین اور وہ خداوند کا پیار جو نصیب ہوا تھا، خداوند کو یاد ہے، آج بھی آپ کو اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ ہوش آ جائے، یاد آ جائے،
اور اٹھ کے آپ کو اب نہیں، میں نہیں بیٹھنے کا یہاں، میں نہیں رہ سکتا یہاں، میں نہیں یہاں رہ سکتی، میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، آ جاؤ خدا ان کے قدموں میں، کہہ دو میں آ گئی، کہہ دو پیارے بھائی، کہہ دو میں آ گیا، دیکھنا پھر وہ کیا کرے گا، گلے سے لگا لے گا آپ کو، کچھ بھی نہیں سنے گا، نوکر سنیں گے پھر، جو عزت ہوگی آپ کی اور جو خزانے آپ کے لیے لٹائے جائیں گے آسمان کے، اور جو خوشی منائی جائے گی، میں نہیں اس کو بتا سکتا، آپ بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکو گے۔ یہ بات سچ ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، آپ کے لیے ہے۔ عزیزوں، پیارے بھائیوں، قیمتی بھائی، قیمتی بہن، آپ کوئی بھی ہیں، کہیں بھی ہیں، خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ کہانی سناتا ہوں آپ کی چھوٹی سی۔ ایک چھوٹی بچی تھی، اپنی ماں کے ساتھ میلے چلی گئی، میلہ دیکھنے گئی، اور وہاں اس نے چوڑیوں کی دکان دیکھی، بڑی بڑی چوڑیاں، چھوٹی چھوٹی، ایک چھوٹی چوڑی دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو میرے آ جائے گی میرے ہاتھ میں، تو اس کو بالکل یاد ہی نہیں رہا جو ماما نے کہا تھا اسے، ہاتھ چھڑا کے جلدی سے بھاگ گئی وہاں، اور لوگ اتنے تھے کہ ان کے بیچ میں چھوٹی سی تو تھی، اب وہ لوگوں کے پیچھے گئی، ماں کو پتہ نہیں لگا کہاں چلی گئی، ماں بڑی پریشان، میری بچی کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آئی کہ ماں تو یہاں ہے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے، کبھی کسی کی طرف دیکھ کے، کبھی کسی کی طرف دیکھ کے، ڈر کے مارے بیچاری رونے لگی۔ چوڑی والے نے اس کو کہا یہاں بیٹھ جا، یہیں بیٹھ جا، اچھا بیٹھ جا بیٹے، بیٹھ جا، سن۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو آواز آئی، کاکی کاکی، او کاکی، یہ ماں بول رہی، ماما کدھر؟ تو اس نے بتا دی کہ وہ ادھر سے آواز آ رہی، ادھر ہی چلی جا، ہاتھ پکڑا اس کا چوڑی والے نے، آواز سنتے 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 تھوڑی دور پہنچ گیا، ماں کو دیکھ کے اس کا ہاتھ چھڑا کے جو بھاگی ہے، ایک دم جا کے چپٹ گئی، اسے کہہ رہی تو کہاں کھو گئی تھی؟ ارے ماں نہیں کھو گئی تھی، خدا نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہنوں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہم نے ہاتھ چھڑا لیا اس سے، دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے اس کا نتیجہ، آواز دے رہا وہ آپ کو، اسی لیے تو لکھا اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آپ نے سنی اس کی آواز؟ آپ کا نام لے کے کہہ رہا مجھے نہیں معلوم، وہ تو پیار سے اسے کاکی بولتے تھے، کچھ نہ کچھ کہتے ہیں وہ آپ کو پیار سے، مجھے معلوم، مجھے پاپا مجھے کیا کہتے تھے پیار سے، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کا پیار نام لے کے، پیارا نام لے کے بلا رہا، میری بیٹی، میری بیٹی آجا، ادھر آجا، زور زور سے کہہ رہا ہے، دیکھ دیکھ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو آواز سنائی دی، یہ آپ کے لیے ہے، دیر نہ کرو، اس کا پاکرو آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا اس کے پاس، باپ کے پاس، چپٹا دے گا آپ کو، کبھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر دیکھو جو کچھ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا وہ آپ کے لیے کر دے گا، جو آپ کے پاس کبھی پہلے تھا بھی نہیں وہ دے دے گا، دیر نہ کرنا، بھول نہ جانا، اتنا پیار آپ کو کوئی نہیں کر سکتا جتنا وہ کرتا ہے، کہہ دو میں آ گیا، میں آ گئی۔